انسانیت کا بہترین مظاہرہ آرمینیا سے آزاد کروائے گئے علاقوں سے شہری نکل رہے ہیں۔ آذربائیجان کی فوج کسی شہری کو نقصان نہیں پہنچا رہی۔ آرمینیا کے تمام شہری پرسکون اور باحفاظت محفوظ علاقوں میں جا رہے ہیں۔ دوسری طرف آرمینیا کی فوج آذربائیجان کے شہری علاقوں پر مسلسل گولہ باری کر رہی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں حقیقت پلس۔ آرمینیا سے جنگ کے دوران آذربائیجان نے اہم شہر پر قبضہ کر لیا۔ آذربائیجان کے صدر الہام علیف نے ایک ٹی وی انٹرویو میں دعویٰ کیا ہے کہ ان کی فوج نے ناگورنو قرباخ کے ایک اہم شہر شوشا پر قبضہ کر لیا ہے۔ ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کے نشان کو دبا دیں۔ ملک کے صدر الہام علیف نے ایک ٹی وی انٹرویو میں اتوار کو اعلان کیا کہ آذربائیجان نے شوشا نامی علاقے پر قبضہ کر لیا ہے۔ اس شہر کو آرمینیا میں شوشی کہتے ہیں، تاہم آرمینیا نے شہر پر قبضے کے دعووں سے انکار کیا ہے اور کہا ہے کہ جنگ ابھی جاری ہے۔ اسٹریٹجک اعتبار سے اس اہم شہر پر قبضہ حاصل کرنا آذربائیجان کی اس متنازع علاقے میں جاری جنگ کے دوران ایک بڑی کامیابی ہوگی۔ ناگورنو قرباخ بین الاقوامی طور پر آذربائیجان کا حصہ ہے، لیکن اس جگہ پر حکومتی امور آرمینیائی نسل کے لوگ دیکھتے ہیں اور انہیں آرمینیا کی مکمل حمایت حاصل ہے۔ دونوں ملکوں کے درمیان اس علاقے کے لیے ہونے والی جنگ 1994 میں بغیر کسی امن معاہدے کے ختم ہو گئی تھی۔ رواں برس ستمبر میں تازہ جھڑپوں کا آغاز ہوا اور دونوں ممالک نے ایک دوسرے پر اس کا الزام لگایا۔ شوشا نامی شہر پہاڑی علاقے میں ہے اور یہ جس جگہ موجود ہے وہاں سے آرمینیا کے علاقے کو ملانے والی شاہراہ گزرتی ہے اور یہ اس کے دارالحکومت سے اوپر کی جانب ہے۔ اگر اس پر قبضہ ہو جاتا ہے تو یہ دارالحکومت پر حملے کے لیے ایک پوسٹ کا کام دے سکتی ہے۔ صدر الہام علیف نے کہا ہے کہ شوشا کی آزادی آذربائیجان کے لوگوں کی تاریخ میں رقم ہوگی۔ ان کا کہنا تھا کہ ہمیں دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی۔ انہوں نے ناگورنو قرباخ کو اپنے ملک کے لیے واپس لینے کا عہد بھی کیا۔ لیکن دوسری طرف آرمینیا انکاری ہے کہ شوشا نامی شہر پر قبضہ ہو گیا۔ ملک میں وزارت دفاع کے ایک افسر جن کا نام آرٹسرن ہے نے فیس بک پر ایک پوسٹ میں لکھا کہ شوشی میں جنگ جاری ہے اور ہم اپنے دستوں پر یقین رکھتے ہیں۔ آذربائیجان کی جانب سے اس علاقے سے پہلے آرمینیا کی وزارت دفاع کی ترجمان شوشان نے فیس بک پر لکھا کہ رات بھر شوشا کے گرد سب سے سخت لڑائی ہوئی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ آذربائیجان کی متعدد سپاہی، ٹینک اور دیگر گاڑیاں لڑائی میں تباہ ہو گئی ہیں۔ شوشا کو دونوں جانب ثقافتی اعتبار سے اہمیت حاصل ہے۔ اس کی آبادی میں سن 1980 کے اواخر میں اور سن 1990 کی دہائی کے آغاز میں آذربائیجان کے لوگوں کا غلبہ تھا، جس کی وجہ سے سینکڑوں لوگ وہاں سے بھاگنے پر مجبور ہوئے۔ آرمینیا کے لوگوں کے لیے جہاں اپوسٹولک چرچ کی صورت میں یادگار ہے، یہ نجات دہندہ کیتھیڈرل کا مرکز ہے۔ آرمینیا نے اپنی عمارتوں پر آذربائیجان کی جانب سے حملہ کرنے کا الزام عائد کیا تھا۔ آذربائیجان کے دارالحکومت باکو میں لوگ گلیوں میں نکل کر جشن منا رہے ہیں، گاڑیوں کی ہارن بج رہے ہیں، نعرے بازی کی جا رہی ہے اور قومی پرچم لہرایا جا رہا ہے۔ خبر رساں ادارے روئٹر نے رپورٹ کیا ہے کہ ترکی کے صدر طیب اردگان نے آذربائیجان کے لوگوں کو میرے آذری بھائیوں کہہ کر مخاطب کیا اور امید ظاہر کی کہ باقی ماندہ زیر قبضہ زمین بھی جلد آزاد کروائی جائے گی۔ خیال رہے کہ ترکی آذربائیجان کی حمایت کرتا ہے۔ دیگر عالمی طاقتوں نے متعدد بار حالیہ ہفتوں کے دوران دونوں ملکوں کے درمیان جنگ رکوانے کے لیے کوشش کی۔ روس اس جنگ میں آرمینیا کی حمایت کرتا ہے، لیکن اس کے آذربائیجان سے قریبی روابط ہیں۔ دونوں ملکوں کے درمیان 2 امن معاہدوں پر بات چیت ہوئی، لیکن وہ فوری طور پر ہی ختم ہو جاتے تھے۔ دونوں ملک ایک دوسرے پر ان کی خلاف ورزی کرنے کا الزام عائد کرتے ہیں۔ امریکہ کی جانب سے 25 اکتوبر کو کروایا جانے والا
جنگ بندی کا معاہدہ چند ہی منٹ میں ختم ہو گیا تھا۔ گزشتہ ماہ روسی صدر پیوٹن نے کہا تھا کہ تقریباً 5,000 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ یہ جنگ کرنے والے دونوں ممالک کی جانب سے بتائی جانے والی تعداد سے کہیں زیادہ ہے۔